اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلِهِ بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات جس قرآن نے ہم کو اور آپ کو یہ شریعت دی، یہ دین دیا، اسلام دیا، اس جامع کتاب میں اور اس مقدس کتاب میں اور اس میں شریعت میں ہمارے لیے زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہ سمجھایا گیا ہو اور نہ بتایا گیا ہو۔ اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو حقوق اور اسلام قرار دیا اور اس میں مختلف باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ دیکھیے خود آیت اور اس سے متعلق اس سے وابستہ اور بھی پیغامات قرآنی کیا کہہ رہے ہیں۔ قدرت کی طرف سے، اس خالق اور مالک کی طرف سے، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا تمہارے درمیان، رسولا منکم، تم میں سے ایک رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے، نشانیاں پڑھ کر بتلاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ لکھنوی زبان میں ہم لفظ حکمت کو کچھ اور سمجھتے ہیں کہ مطلب طبی فنی معلومات، لیکن قرآن کی اصطلاح میں حکمت سے مراد بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ان تمام معنی پر گفتگو ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ عرض کر دوں کہ میں اپنے طور پر جب اس کو ترجمے میں سامنے لا کر اس کی مفہومیت کو واضح کرنا چاہوں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ تم کو کتاب سے مراد علم، اور حکمت سے مراد عقل۔ ہمارا رسول وہ ہے جو ہم کو کتاب یعنی علم اور حکمت یعنی عقل، تو علم اور عقل کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سب کچھ تم کو بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ہمارا اور آپ کا دین اور مذہب کون ہے کہ جس کی بنیاد ہے علم و عقل پر۔ جو مذہب علم اور عقل سکھلاتا ہو، وہاں اگر جہالت نظر آئے اور کم عقلی سے نتیجے مرتب کیے جائیں تو حشر کیا ہوگا؟ عقل سے الگ فیصلے ہوں تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا اسی کا نتیجہ یہ ہوا، سابق کی تاریخ پر اگر ہم اور آپ نظر رکھیں، مجمع وہ رہا کہ جس کے پاس عقل کم تھی اور چالاک اور ہوشیار لوگوں نے اپنے اغراض کو اس مجمع سے پورا کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو تعلیمات اسلامیہ تھے وہ پردے میں چلتے چلے گئے اور لوگ اپنے اغراض کو پورا کرتے چلے گئے۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہوا؟ عقل ہوتی اور معیار عقل کا سامنے رکھا جاتا تو کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ صلوات اللہ علیہ محمد۔ دھوکہ اس لیے
یا علم ہو تو عقل کی طرف لے جائے گا، یا عقل ہو تو علم کی طرف لے جائے گا۔ اور جب ایسا مجمع ہو کہ جہاں نہ علم ہو نہ عقل، تو جس کا دل چاہے گا، جس کا دل چاہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دین، وہ شریعت، وہ قانون کہ جہاں خود اپنے رسول سے اگر پہلا خطاب ہوا اقرا پڑھیے، یہاں بہت سی باتیں علماء اسلام نے اس لفظ اقرا جو پہلا پیغام ہمارے رسول پر قرآن کریم کا آیا، اس میں اختلافات ہیں کہ اقرا پہلے ہے یا ایھا المدثر پہلے ہے۔ سورہ الحمد کے لیے اتفاق ہے، سورہ الحمد جس کو ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور جس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں اور مثانی 2 کو کہتے ہیں۔ کیوں نام اس سورہ کا پڑا؟ 2 مرتبہ یہ 7 آیتیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 7 آیتیں 2 دفعہ نازل ہوئی کہ اس کا نام پڑ گیا سبع مثانی۔ جو قرآن 2 مرتبہ ایک سورہ کو نازل کر رہا ہے، اور اسی لیے ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے شروع میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہیں، علماء نے اپنی تحقیق کے ساتھ بات کر کے پیش کر دیا کہ سورہ الحمد کا نمازوں کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے شروع میں پڑھنا واجب ہے۔ یہ گفتگو الگ ہو جائے گی۔ تو ہمارے سامنے 7 آیتیں 2 دفعہ، کیا عدد بنا؟ 14۔ اور سارے علماء کا اتفاق کیا ہے؟ جو تمام قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں، جو تمام سورہ بقرہ میں وہ سورہ الحمد میں۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ پورا قرآن سمٹا ہوا ہے 14 مرتبہ کی ان آیتوں کے درمیان۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قرآن کہ جو علم کے اعتبار سے بنیادی طور پر، کیونکہ ہم آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر چکے کہ رسول پر کس طرح سے قرآن آ رہا ہے، کچھ متفرق باتیں ہیں جن کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، کیونکہ آج کی گفتگو کل کی گفتگو سے الگ ہے، اور جو انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اس سے بھی الگ ہے۔ ذرا بیچ کی کچھ باتیں جو اپنے دوستوں، بچوں، نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علم اور عقل یاد رکھو، دھوکہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بھروسہ ان پر کر لیا کہ جن کے پاس عقل تو تھی، علم نہیں تھا۔ عقل تھی اپنے معاملات کو طے کر لینے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی عقل تھی، مگر علم نہیں تھا۔ اور جس جگہ علم اور عقل دونوں موجود تھے، وہاں سے مذہب کے نام پہ ان کو ہٹا لینا آسان ہو گیا، کیونکہ نہ ان کے پاس علم تھا نہ ان کے پاس عقل تھی۔ تو بیچ کے شاطر لوگوں نے ان کی عقلوں کو یوں کہہ لیے کڈنیپ کر لیا، جو کچھ تھا اس کو اغوا کر لیا گیا۔ صلوات محمد علیہ، جتنا تاریخ کو آپ نظر ڈالیں۔ اور ہمارے حضور نے اسی بات کو بچانے کے لیے کہ سادہ مزاج، سادہ لو، سادہ ذہن، یہ مجمع جو اس دور کا ہے، اس کو کوئی اغوا، گمراہ نہ کرنے پائے، اس کے لیے انہوں نے ایک قول دیا، اور وہ قول اس بنیاد پر تھا
کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو عقل کی کمی کہیں ہو، عقل ہے تو علم کی کمی کہیں ہو، کوئی راستے سے ہٹانے نہ پائے، اس لیے میں تمہارے ساتھ وہ گروہ کر دوں گا جو علم والا بھی ہوگا، عقل والا بھی ہوگا۔ صلوات محمد علیہ۔ علم والا بھی، عقل والا بھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کہا قرآن نے؟ تمہارے درمیان اس کو رسول بنا کر ہم بھیج رہے ہیں کہ جو تم کو ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا۔ یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب یعنی علم اور حکمت یعنی عقل کی تعلیم دے گا۔ علم اور عقل اب لائیے کسی اور کے لیے دکھلائیے۔ حدیثیں تو بنا لی جاتی ہیں، بنا بھی لی گئی، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے لیے کیا قول دے دیا۔ یہ دیکھیے کہ جس کے لیے وہ قول دیا جا رہا ہے وہ اس پر پورا بھی اتر رہا ہے کہ نہیں۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی صاحب حدیث بنا لے کہ رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور فلاں صاحب اس کی دیوار ہیں، میں شہر علم ہوں اور فلاں صاحب اس کی چھت ہیں، میں شہر علم ہوں اور فلاں صاحب اس کا میزاب، بنا لیجئے۔ پہلے یہ تو دیکھا جائے گا، پہلے میں ان باتوں کو نہیں کہنا چاہتا کہ دیوار کا کیا کام ہے، چھت کا کیا کام ہے اور میزاب کا کیا، میں نے چھوڑیے، مگر یہ تو بتائیے اگر کہا بھی گیا ہے تو کہیں علم کا مظاہرہ بھی ہے؟ صلوات پڑھیں سب مل کر محمد ہے کہیں اظہار علم؟ اظہار علم تو ملتا نہیں۔ جب مواقع آ جاتے ہیں کہ اقرار علم کیا جائے تو مجبوراً اعتراف اور اقرار علم نظر آتا ہے۔ عقل، رسول نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر دو ہی باتیں تھیں، علم اور عقل، رسول نے دونوں کو انحصار کر دیا، یا علم کا شہر ہوگا یا عقل کا گھر ہوگا، دونوں جگہ کا دروازہ علی ہی ملیں گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ علم یہاں سے ملے گا، عقل و فکر کی باتیں یہاں سے ملیں گی۔ اور اس لیے ہمارے سامنے جو بھی تاریخ اسلام ہے اس میں اس علم اور عقل کا فائدہ کیا ہوگا؟ علم اور عقل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی یہ زندگی، یہ سماجی زندگی، یہ معاشرتی زندگی، یہ ہماری برادری کی زندگی اسلام کے اس صحیح بنیادی پیغام کو لے کر بڑھے گی کہ جہاں انسان کے لیے امن و سکون کی زندگی فراہم کر رہا ہو۔ امن و سکون کی زندگی اسلام دینا چاہتا تھا، لیکن بنام قرآن اور بنام اسلام حضور کی وفات کے فوراً بعد، اس تاریخ کو اس وقت نہیں بیان کروں گا، ہم اور آپ خالی اشارتاً کہہ دوں جو سامنے تاریخ آئی وہ کیا آئی۔ عہدوں کی بات تو میں نہیں کہنا چاہتا، کیا عملی زندگی میں یہ نہیں ہوا کہ اس تاریخ میں مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کے اموال، جائیدادیں اور ان تمام کریکٹرز اور کرداروں کو جب تاریخ میں پیش کیا تو پھر ان لوگوں کو جو علم میں سادہ تھے اور عقل میں سادہ تھے ان کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا گیا یہ سب خطائے اجتہادی تھی۔
صلوات محمد والے محمد. یعنی پھر مذہب کا لبادہ اڑا دیا جائے. انہوں نے اجتہاد کی خطا کر لی. کیسے بھیانک جرائم جن کو اگر ممبر سے بیان کرو تو لرز جائیں لوگ. ایسے بھیانک جرائم تاریخ کے میرے سامنے ہیں اور آپ کے سامنے بھی ہوں گے. اگر کل کی تاریخ میں انشاءاللہ موقع ہوتا ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے نمایاں ہوگا, آپ خیال کریں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ان جرائم کے مقابلے میں جہاں شریعت کو بدل دینے کی باتیں تھیں, جہاں دین کی تصویر بدل دینے کی باتیں تھیں, وہ لوگ موجود تھے کہ جو دین کی صحیح تصویر پیش کرتے. میں اپنے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ سامنے سرکار مفتی اعظم جناب مفتی سید احمد علی صاحب کا عکس سے مبارک ہے. مثالاً ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ اس طرف جد مرحوم سرکار نجم الملت, جو وہ شخصیتیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں کہوں تو مجلس کا رنگ دوسرا ہو جائے. مثالاً کہنا چاہتا ہوں, اس مجمع میں ایک صاحب آئے کھڑے ہوئے, آپ میں سے ایک دوسرے صاحب آئے جو نہیں جانتے تھے یہ کون ہے اور یہ کون ہے. جو صاحب آئے انہوں نے ان صاحب سے پوچھا یہ کس کا فوٹو ہے. اتباع سے وہ بھی نہیں جانتے تھے, نام سن رکھے تھے. اندازہ کیا, کہا یہ سرکار نجم ملت کا عکس ہے. کہا یہ کس کا ہے؟ ان کا یہ جناب مفتی اعظم کا ہے. بات صحیح ہے. عکس کو بدل دیا, نام بدل دیے. یہ ان کا فوٹو, یہ ان کا فوٹو. صحیح کون کرے گا؟ صحیح کون کرے گا؟ اگر میں وہاں موجود ہوں یا اس مدرسے کا کوئی جاننے والا یا اس ملت کا کوئی جاننے والا تو فوراً پلٹ کرے گا نہیں 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 آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ فوٹو ان کا نہیں ہے ان کا ہے, اور یہ ان کا نہیں ہے ان کا ہے. مطلب جب بھی کوئی ناواقف کسی تصویر کو بدل دینا چاہے گا تو واقف تصویر کا عنوان صحیح کر دے گا. اب اسی سے پہچانیے گا کہ قرآن کی تصویر بدلنے کی بہت کوشش کی گئی, آج تک صحیح قرآن اس لیے موجود ہے کہ اس کے صحیح عکس کو بتانے والے موجود ہیں. صلوات محمد والے محمد. جو صحیح جاننے والے ہیں اور ہمارے رسول کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں, رسالت کی نگاہیں. اس لیے احتیاط پوری قوم کو. اور اس کے بعد بتلا دیے گئے وہ لوگ کہ جہاں جہاں غلط علم پیش کیا جائے اور جہاں جہاں غلط عقل کا معاملہ پیش کیا جائے وہاں دونوں کو صحیح کرنے والے موجود ہوں. اس لیے فرما دیا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک میرے اہل بیت. ایک سے علم ملے گا, ایک سے عقل ملے گی. صلوات محمد والے محمد. عقل ملتی جائے گی. نوجوان دوستوں اور بچوں, خاص طور سے آپ سے کہوں گا, بہت بڑا نمازی مسجد میں رسول کے زمانے میں نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا مرد مومن رات دن عبادت کرتا ہے. نوجوان بچوں یاد رکھنا کیا فرمایا, کیف عقلہ, اس کی عقل کیسی ہے. یعنی اپنے دور میں اس بات کو بتلا دیا گیا کسی کی ظاہری عبادت سے مروب نہ ہونا, اپنی عقل کو استعمال کرنا. صلوات محمد علیہ وسلم.
تاریخ اسلام سے آپ کے سامنے کتنی مثالیں پیش کروں اس سلسلے میں. ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہوں جو ہر جگہ تک ایک میسج جا سکے، لوگ جھنجلا کر خاموش نہ ہو جائیں، تاکہ بات تو ذہنوں تک جائے کہ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. بعد رسول واقعات بہت ہیں، لیکن علم و عقل کی بات پر ایک بات کہوں. ساری دنیا اسلام میں آج بڑا کثیر مجمع اس بات کا قائل ہے کہ جہاں عہد رسول اور ان سے پہلے کی شخصیتوں کا ذکر ہو، وہاں اس بات پر بڑا اصرار، یہ میں گفتگو نہیں ہے لیکن مثالوں کہہ رہا ہوں، اس بات پر بڑا اصرار کہ حضرت ابو طالب معاذ اللہ مسلمان نہ تھے. اس بات سے کیا فائدہ ہوا؟ جو حضرات اس بات کو پیش کرتے ہوں ان کو کیا فائدہ اس بات سے پہنچتا ہے؟ وہی فائدہ ہے. کبھی میں نے اپنی کسی مجلس میں عرض کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ الازہر یونیورسٹی سے ایک مجلہ شائع ہوتا تھا الاسلام. طالب علم زمانے میں اس کو منگاتا تھا، پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، اس میں ایک مضمون چھپا تھا. میں نے اس کا ترجمہ بھی اس زمانے میں کر کے الوائد اخبار میں شائع کیا، اور اس میں ایک پروفیسر نے وہاں کے دوسرے پروفیسر کے ایک مضمون پر اعتراض کیا تھا. اس سے پہلے کے شمارے میں الاسلام میں الازہر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے ایمان ابو طالب پر بحث کی. دوسرے مجلے میں اس کا جواب دوسرے پروفیسر نے یہ کہہ کر دیا کہ آج کے دور میں جب آپ یہ بحثیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتلائیں کہ اس سے ملت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. میں نے ان کے اس مضمون کا ترجمہ شائع کیا تھا، جس میں انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ دائرہ اسلام سے حضرت ابو طالب کو خارج قرار دے دیں گے تو ملت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بڑا اچھا سوال تھا. وہی آج بھی ہے کہ ذرا یہ تو بتلائیے جو آج نظریات ہیں کیا عہد رسول میں یہی نظریات نہیں تھے؟ اشارتاً کہوں گا، تفصیل میں بہت ممکن ہے کل آپ کے سامنے پیش کروں. ہو کیا رہا تھا؟ جہاں جہاں مجمع ہے دوستوں سے اس پر غور کرنا کہ جب عہد رسول کے فوراً بعد ایک مجمع سامنے آتا ہے تو تاریخی حقائق یہ ہیں، جو لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، ایک بہت تاریخی ایک تجزیہ ہے، بالکل چھوٹی سے چند جملے کے اندر ذرا غور کر لیجیے گا جتنی نظر ڈال جائیں آپ. عہد رسول کے فوراً بعد جبکہ سب کے سامنے چند چیزیں موجود ہیں، رسول کی چند حدیثیں جس میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ انی تارک فیکم مستقل ہے، میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت و اہل بیت. عملی زندگی میں رسول نے، حضور نے اہل بیت اطہار کو پہچانوایا، کس کس طریقے میں ان کے احترامات کو پیش کیا، ان کی محبتوں کو ثابت کیا، دنیا کو سمجھایا، کبھی آغوش میں لے کے، کبھی دوش پر بٹھال کر، کبھی مجمع کے سامنے لا کر. یہ سب ہوا. میں اس علم و عقل والے مجمع کو آواز دوں گا جو اسلام پر صدق دل سے نظر ڈالتا ہے. کہیں بھی ہو ان کیسٹس کے ذریعے جہاں میری بات جا رہی ہے غور کیجیے گا کہ بعد رسول جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، حضور کے بعد جو حالات سامنے ہیں، اب یہاں ایک لکیر کھینچیے آپ. ایک طرف ان کو رکھیے جو شدت سے رسول کے ان اقوال کو سامنے رکھ کر اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں اور ان کی محبت رکھتے ہیں. کالم کے دوسری طرف وہ مجمع ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے نام کو احترام سے نہیں لینا چاہتا یا نہیں ساتھ رہنا چاہتا. جب
اس خلیج کو آپ دیکھیں گے تو ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ میں ملے گی. ادھر کا مجمع جدھر اہل بیت نہیں ہے اور ادھر کا مجمع جدھر اہل بیت ہے اور اہل بیت والے ہیں, ان دونوں کا فرق بیان کروں. تاریخی تجزیہ ہے, ان دونوں کا فرق بیان کروں. جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے, اگر کوئی صاحب اس سے فرق رکھتے مجھے بیان کریں. دونوں طرف کے مجمع کا فرق کیا ہے؟ ادھر کا مجمع جہاں اہل بیت اور ان کے ماننے والے نہیں ہیں, اس مجمع کو اسلام سے خارج ہو جانے کے مختلف مواقع پر فتوے دیتا ہے. بہت سی مثالیں پیش کرتا. یہ مجمع ادھر کے مجمع کو بہت سے مواقع پر دین اسلام سے خارج ہو جانے کے فتوے دیتا ہے. لیکن ادھر کے مجمع میں کسی نے کبھی ادھر کے مجمع کو دین سے خارج ہونے کی بات نہیں کہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کا محکم ثبوت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اگر اثناء گفتگو بات آ گئی تو رہے گا. یہ مجمع ادھر کفر, دین سے خارج وغیرہ, اور صرف کہنا ہی نہیں بلکہ جو ممکن تھا وہ ظلم. لیکن ادھر کے مجمع نے ان کو کبھی دین سے خارج نہیں کر دیا. خاموشی سے یہ بتلا دیا کہ خود پہچانتے جاؤ کہ ان میں سے کون دین پر رہ گیا. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ فیصلہ تمہارے حوالے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اس طرف دنیا نظر میں تھی, اس طرف دین نظر میں تھا. یہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ دین بچانا چاہتے تھے. یہ اموال دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ امت کو صحیح دولت علم عطا کرنا چاہتے تھے. اور اس لیے یہ فرق سامنے مل رہا ہے. ورنہ کیا صحابی نہیں ہے حضرت ابو ذر؟ کیا صحابی نہیں حضرت عمار؟ کیا صحابی نہیں حضرت مقداد؟ کیا صحابی نہیں حضرت سلمان؟ ارے یہ بھی تو اصحاب رسول ہیں. اگر یہ اصحاب رسول ہیں تو عہد رسول کے فوراً بعد یہ دیکھ لو یہ کدھر نظر آ رہے ہیں. اب اس میں تعصب سے کام نہ لیجیے گا کہ یہ ایسے اور ایسے اور ایسے ان کے ساتھ کیوں. پھر یہ بھی تو ہے کہ خالی یہی نہیں ہے بلکہ ادھر کے مجمع میں جو بڑی بڑی شخصیتیں ان کے فرزند, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, یہ کدھر نظر آ رہے ہیں؟ گھر کے ہو کر گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ صلوات محمد علیہ وسلم. گھر کے ہو کر گھر سے باہر جا رہے ہیں. ساتھ دینا چاہیے تھا, صرف اس لیے کہ وہ گواہ تھے, شاہد تھے, جانتے تھے اس وقت. تو دین کی ان باتوں کو آج مرکز گفتگو بنا کر اگر یہ فتوے آج بھی جاری ہیں تو ہمیں تعجب نہیں ہے. جب عہد رسول کے لوگوں کو عہد رسول کے لوگ دین سے خارج کر رہے تھے تو آج اگر ہم پر آپ پر کوئی فتویٰ دے دے تو پریشان نہ ہوئیے گا, یہ پہچانیے گا یہ کس اور ہم کس نظریے کے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. ادھر کا نظریہ تاریخ میں کیا ہے اور ادھر کا نظریہ کیا تھا. اس لیے میں نے گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا ہے. اور ایک تو میں نے یہ کہا یہ فتوے ادھر سے ادھر کے لیے, ادھر سے نہیں. اب دوسری بات بھی آ جائیے,
بنیاد عقل و علم، بنیاد علم و عقل. یہ دیکھ لیجیے گا تاریخ میں کہ ادھر کے مجمع نے علم و عقل کی بات کو سامنے رکھ کر ادھر والوں کے لیے کیا کہا، اور اسی علم و عقل کو معیار بنا کر ادھر والوں نے ادھر والوں کے لیے کیا کہا. واضح کروں بات. بھائی اس مجمع میں جو اس طرف ہے اس نے ادھر والوں کے لیے کیا کہا اور ادھر والوں نے ادھر والوں کے لیے کیا کہا. اب ادھر ادھر نہ دیکھیے، سامنے ہی آپ دیکھیے، میں بات عرض کر لے جاؤں گا. ہم کو ادھر سے تو آواز اٹھتی ہوئی ملتی ہے. کیا کہا؟ غلام زادہ لکھوا لاؤ. ہم کو ادھر سے تو یہ آواز ملتی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کبھی ادھر میں بھی کسی نے کہا ادھر والوں کے لیے؟ سب مل کر ایک صلوات محمد والے ادھر نہیں ملے گا. کل ایک بات کہہ رہا تھا، بیچ میں یہاں بات یاد آ گئی، غور کر دوں. کیونکہ اب جو کل گفتگو یا پرسوں گفتگو رہی ہے اس پر تو یہ دو مجلسیں خالی نہیں، بلکہ اس پر تو خمسے اور عشرے پڑھ چکا ہوں دوسری جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں. یا ان میں سے ایک بات یاد دلا دوں، جب سب ہو چکا تو اس پر نہ جائیے گا عزیزان گرامی کہ غدیر کے میدان میں جب ساری بات ہو چکی تو رسول کے قول کے بعد لوگوں نے بڑھ کر علی کو مبارکباد دی. اس پر نہ جائیے گا، بلکہ یہ دیکھیے گا کیوں دی. کیوں دی؟ دو وجہوں سے. ایک تو یہ، پہلے میں عرض کر دوں کہ کیا ہے قرآن کا حکم جو کل تک آپ کے سامنے پیش ہو رہا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. 4 ٹکڑوں میں یہ آیت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ایک ہو گیا، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ 2 ہو گئے، واللہ یعصمک من الناس 3 ہو گئے، اور پھر آیت تمام ہوتی ہے. یہ 4 ٹکڑوں میں بات کیوں ہوئی؟ واللہ یعصمک من الناس سب بتائے گا، یہی سب بتا دے گا. یا ایھا الرسول بلغ خاموش، ما انزل الیک من ربک خاموش، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نہیں پہنچا رہے، اب بھی نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. پہنچائیے جو اللہ نے نازل کیا، نہیں تو رسالت نہیں پہنچائی. اب رسول نے کہا جبرائیل جا کر یہ کہہ دو میں اور تو کچھ نہیں، لوگوں کا مجھے خوف ہے. بہت توجہ کیجیے گا، لوگوں کا مجھے خوف ہے کہ جب میں یہ کہوں گا تو یہ علی کے بارے میں کیا کیا نہ کہیں گے، علی کے بارے میں کیا کیا نہ کہیں گے. جبرائیل نے شاید پیغام پہنچا دیا، جواب آ گیا واللہ یعصمک من الناس. آپ پہنچائیے پیغام، اللہ لوگوں سے بچائے گا. یہ لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. جب ضمانت آ گئی، اب رسول نے جب پیغام پہنچایا تو لوگ سمجھ گئے ضمانت اب ادھر سے ہے کہ اگر کچھ بولیں گے اب نہ حیرت کیجیے گا. مبارکباد مبارکباد، صلوات محمد والے محمد.
عزیزان گرامی، دو وجہ سے، پہلی واللہ یعصمک من الناس، دوسری آئے رسول کے پاس اس اعلان کے بعد کیا حکم ہے، جاؤ جا کر علی کو مبارکباد دو۔ خیال کیا آپ نے، ایک اللہ کا حکم آیا، اللہ بچائے گا، دوسرے رسول کا حکم ہوا، جاؤ علی کو مبارکباد دو۔ ایک خیمہ نصب کر دیا گیا، علی اس میں بیٹھے، ایک آ رہا ہے بخن، دوسرا آ رہا ہے بخن، تیسرا آ رہا ہے بخن، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو کوئی بھی رد نہیں کرتا کہ جملہ یہ ہے، بخن بخن لک یا علی اصبحت مولائی و مولایا کل مومن و مومنہ، آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پا گئے۔ کم سے کم اسی جملے کو آج یاد رکھ لو کہ کس کس نے مولائیت کا اقرار کیا۔ صلوات محمد علیہ۔ قرآن میں یہ آیت پہلے ہے، قرآن کریم میں یہ آیت پہلے ہے اور یہ آیت بعد میں، لیکن جو پہلے والی ہے اس کو اب پڑھو۔ اب کیا آیا، جب ہو چکا اعلان تو قدرت کی طرف سے پیغام آیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج مایوس ہو گیا کفر عن دینکم، تمہارے دین سے، تو اب تم نہ ڈرو ان سے، یہ تم سے ڈرے۔ خیال فرمایا آپ نے، فلا تخشوہم، اب ان دین مخالف لوگوں سے تم نہ ڈرو، اب یہ تم سے ڈریں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معلوم ہے جس کے ذریعے دین کامل ہو رہا ہے، اب اس دین کے کامل ہو جانے کے بعد اب تم نہ ڈرنا ان سے، یہ ڈریں گے تم سے، اس لیے کہ کمال دین کا سردار علی ابن ابی طالب بنا کر دیا۔ کمال کی لفظ ہے الیوم اکملت، اس کمال کا کمال آپ کے سامنے پیش کرو، کمال کا کمال۔ آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت۔ یہ میرے بزرگوں میں کسی کا قول ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، نام نہیں غالباً، جہاں تک میرا خیال ہے، اگر میں اپنے ذہن پر زور دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے استاد مرحوم مولانا محسن نواب صاحب قبلہ، یا ہمارے کٹرے کے بزرگ عظیم طالب جناب مولانا سید احمد صاحب قبلہ، یا میرے پھوپھا مولانا سید صادق صاحب قبلہ، ان میں سے کسی ایک کا یہ قول ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر شے اپنی انتہا پر پہنچ جائے۔ مثال میں کہا گیا بدر کامل آپ کسے کہتے ہیں؟ یہاں میں بھی ایک بات عرض کروں گا، بدر کامل کسے کہتے ہیں؟ چاند پہلے ہلال ہے اور بڑا ہوا پھر ہلال، پھر ہلال، ساری تقویم اسلامی کیلنڈر کس سے بنتا ہے؟ اسی ہلال سے، جس کی جمع اہلہ ہے۔ قرآن نے کہا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور قرآن نے کہا کہ سوال کرتے ہیں لوگ اہلہ کے بارے، یعنی ہلال جو بہت جمع ہو جائے تو ان سے کہہ دو اس میں لوگوں کے لیے وقت بیان کرنے کی بات ہے۔ تو ہلال 1 2 3، جب 12 تک پہنچ جاتا ہے ہلال تو اب منزل کمال کی طرف آتا ہے، اور جب 14 ٹکڑے مل کر ایک ہو جاتا ہے تو بدر کامل کہلاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔
14 ٹکڑے ملے تو کمال کی منزل آئے. اب دین کو کامل کیا گیا ہے. اسلامی کیلنڈر کے حصے الگ کریں. سبحان اللہ. کئے مہینے؟ 12 مہینے. توجہ کیجیے گا. جب 12 ماہ ایک ایک کر کے جمع ہو جائیں، توجہ میری طرف رہے، جب 12 ماہ ایک ایک کر کے جمع ہو تو اسلامی تقویم سے کیلنڈر سے آپ کا سال مکمل ہوتا ہے. واہ آپ غور کر لیجیے گا، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. سبحان اللہ. کیا عرض کیا؟ اسلامی سال 12 مہینوں سے مکمل ہوتا ہے. اسلامی تقویم چاند کے حساب سے 14 ٹکڑوں سے کمپلیٹ اور مکمل ہوتی ہے. اب یہ بتلائیے کہ غدیر کس مہینے میں ہے؟ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ میں کب ہے؟ یہ ذی الحجہ 18 ذی الحج کے مہینے میں ہے. جب 12 مہینے مکمل ہو گئے تب اسلام کا مکمل ہونے کا قانون سامنے آیا. غدیر کا واقعہ ہجری سن کے 12ویں مہینے میں جب سال مکمل ہو جائے، اس لیے الیوم اکمل، آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا. جب دین مکمل ہو رہا ہے تو اسلامی تقویم کا سال بھی مکمل ہو رہا ہے. اور دوستو عزیزو، بس چند لفظ اور. اس لیے وہ لوگ کہ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہو، جب رسول نے اسے فرما دیا حکم الہی کی بنا پر، حکم الہی تھا، پہنچا دیا گیا پیغام. من کنت مولا وہذا علی مولا. بڑی بحثیں کی لوگوں نے. لفظ مولا دوست کے معنی میں ہے. کیا کمال ہے! اگر دوست کے معنی میں تھا تو کیا اب تک رسول نے دوست نہیں بنایا تھا؟ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ یہ مدینے کے 13 سال، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال آخری سال ہے. بس کے کچھ عرصے کے بعد حضور دنیا سے اٹھیں گے تو اس آخری وقت میں رسول اب دوست بنا رہے ہیں. اور اس کے لیے اتنا اہتمام، جلتی ہوئی دھوپ. سنو میری بات، مجمع جمع ہے. تاریخ نے لکھا سروں سے پگڑیاں اتار اتار کے جلتی ہوئی ریت پر کیسے بیٹھے ہیں. اور پھر ان کے سامنے یہ اعلان کیا جائے یہ بھی کہ جہاں تک تم جاؤ گے وہاں تک میری بات پہنچاؤ. ان میں کچھ تو نئے تھے. ایک ہے میرے نوجوان دوستوں یاد اتنا ممکن ہو تو کل عرض کروں گا، آج وقت نہیں ہے، کہ ایکسیڈنٹ آف برتھ، پیدائش کا حادثہ. ترجمہ اگر کرو تو پیدائش ولادت کا حادثہ. جو لوگ اس فلسفے کے قائل ہیں کہ ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ ممکن ہو تو آگے کی تقریر میں کل یا پرسوں عرض کروں گا. لیکن یہ خیال کر لیجئے گا کہ جو وہاں تھے اور جو آج یہاں ہیں، جو وہاں تھے اور جو آج یہاں ہیں، ذرا پلٹ دیجئے مجمع کو. آج کا مجمع وہاں ہوتا اور کل کا مجمع آج ہوتا. کہ وہی تو نہیں تھا، لیکن یہ مجمع اگر وہاں ہوتا تو اتنی دیر نہ لگتی لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں کہ من کنت مولا کا مقصد کیا ہے. صلوات محمد والے محمد.
تکمیل دین صرف اس لیے کہ علم اور عقل ہم نے تم کو دی. اب جب بھی شریعت کو دیکھنا، دین کو دیکھنا، تو علم کی روشنی میں اور عقل سے غور کر کے تاریخ کے حقائق سامنے آ جائیں گے. پہچان لوگوں کہ دین کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے. ایک ایسا مجمع کہ جس کی فرد انسانی زندگی کے لیے ایک وقار کا ذریعہ بنے، انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ نہیں کہ فسادات کا ذریعہ بنے. آج جو فساد کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں بعض لوگوں کے لیے محترم قرار پاتا ہے. اس لیے کہ اگر ذہنوں میں یہ بات ہوتی کہ انسانی معاشرے اور سماج کو درہم برہم کرنا اسلام کا شعار نہیں ہے، تو ہرگز ہمدردی نہ ہوتی ایسے لوگوں سے. یہ ہمدردی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس ہمدردی کو پیش کرنے والے بعض مواقع میں شروع سے ایسے لوگوں کی تاریخ کے عادی رہے. اگر وہاں عادت نہ بنائی جاتی ذہنی طور پر تو آج بھی فوراً ہی برا کہا جا سکتا، آج بھی فوراً برا کہا جا سکتا تھا. جبکہ اس وقت اور اس کے بعد تک اس راستے پر چلنے والے لوگ، حقیقت کو نمایاں کرنے والے لوگ موجود تھے. یاد دلاؤ، خلیفہ وقت کے دربار سے خوش کرنے کے لیے کھانا بھیجا گیا. جو کھانا لے کر آئے، سجے ہوئے خان، کھانا لایا گیا. جس کے پاس لایا گیا اس نے پوچھا، کیونکہ یہ اس مجمع کا انسان، اس مجمع والا نہیں ہے، کیا لائے ہو؟ کھانا لائے. کہاں سے لائے ہو؟ خلیفہ وقت نے بھیجا ہے، بادشاہ وقت نے بھیجا ہے. اچھا، جاؤ کتوں کو ڈال دو. غصہ آیا، چیخ چیخ کر کہنے لگے، تمہیں یہ تہذیب ہے؟ انہوں نے تمہارے لیے کھانا بھیجا، تم کہتے ہو کتوں کو ڈال دو. کہا آہستہ بولو. کیوں آہستہ کیوں بولے؟ اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، آہستہ بولے. کہا زور زور بول رہے، کتے سن لیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے. اس صحیح تصویر کو پیش کرنے والے موجود تھے، جو اسلام کی صحیح سچی تصویر، رزق حلال، کسی قوت اور طاقت سے مروب ہو کر نہیں، جو رزق حلال ملے وہی کھائیں گے. ہوا کرو تم بادشاہ وقت، مروب نہیں ہوں گے، سر نہیں جھکائیں گے. یہ ہے اس طرف کے رہنے والوں کا نظریہ جو دریا اہل بیت سے وابستہ ہے، جن کو فخر ہے کہ وہ دریا اہل بیت سے وابستہ ہے. اور یہ وہ زندگی تھی کہ جس کو ان مجلسوں میں ہر سال دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کون تھے، جنہوں نے اپنے اس کردار کو پیش کیا. سر کٹ جائیں مگر حق بات اور حق کی تبلیغ مٹنے نہ پائے. میرا اور آپ کا مظلوم امام بعد رسول یہی تو شکایت لے کر گئے تھے قبر رسول پر. نانا دیکھ رہے کہ آپ کی امت کیا سلوک کر رہی ہے، میں بہت دل تنگ ہوں آپ کی اس امت سے، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. اب صرف تنہا حسین نہیں بلکہ اس گھر میں جو بھی ہے اس کا انداز کیا ہے. یاد دلاؤں، راہ کربلا میں ہے، کارواں قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. امام اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے. میں آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون.
بابا کی زبان سے فقرہ سنا، جوان بیٹا تڑپ اٹھا، بابا یہ کلمہ عبرت، یہ انا للہ، اس کا کیا وقت اور موقع ہے جو بابا آپ نے اسے ارشاد فرمایا، آپ نے اس کو تلاوت کیا؟ جواب دیا بیٹا ابھی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ مجمع موت کے منہ کی طرف جا رہا ہے۔ جوان بیٹے نے اس کو سنا تو کیا جواب دیا؟ بابا ہم لوگ تو حق پر ہیں، پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایسے جوان بیٹے کو کہ اس کے لیے تاریخوں میں یہ ہے کہ صورتن سیرتن، بولنے میں رفتار میں جو دیکھتا تھا سمجھتا تھا رسول۔ یاد دلاؤں آپ کو کہ جب کربلا میں امام حسین نے اپنے جوان کو بھیجا تو دور تک علی اکبر پلٹ پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں، اور امام ایک گھٹنا زمین پر رکھے ہوئے، ایک گھٹنا بلند کیے ہوئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، خدایا گواہ رہے نا، میرے اللہ تو گواہ رہے، میں تیرے راستے میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں چلنے میں اور بولنے میں تیرے رسول سے بہت مشابہ ہے۔ تیرے رسول سے بہت مشابہ والے جب مجھے کبھی تیرے رسول کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر دل کو تسلی دے دیتا تھا۔ وہ جوان بیٹے کے لیے کتنا فخر ہے میرے اور آپ کے مظلوم امام کو، جبکہ جانتے ہیں کہ میرا یہ فرزند کس لیے۔ میں کبھی کبھی آج کی تاریخ اس مثال کو پیش کیا کرتا ہوں، دوہرا دوں۔ ایک عرب صحرائی، ایک بدوی عرب، صحرائی عرب مدینے آیا، محلہ بنی ہاشم کا پتہ پوچھا، قریب پہنچا، امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، جلدی جلدی عرض کروں، آیا خدمت میں، بہت لوگ آتے تھے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کیوں آیا ہے بھائی؟ کہا آقا اس لیے آیا ہوں کہ میں نے دور دور آپ کے فرزند کے حسن و جمال کے ذکر سنے، دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ ان کو دیکھوں اور زیارت کروں۔ گھر کے اندر پیغام بھیج دیا گیا، علی اکبر کو باہر بھیج دیا جائے۔ یہ ادب سے سر جھکائے بدوی عرب سامنے بیٹھا۔ لیلا کو بات پہنچ گئی کہ علی اکبر کو بلایا گیا، سمجھ گئی، جانتی تھی کہ نے کہاں سے لوگ کہ رسول کے جیسے ہیں، دیکھنے آتے تھے، زیارت کرنے آتے تھے۔ کیوں دوستوں جو کتنا فخر محسوس کرتی تھی جناب لیلا، میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ کتنا فخر و شرف جناب لیلا ایک ماں کے لیے۔ کوئی بھی اگر نگاہ تصور میں دیکھے تو اس کو کیسا دل پر اثر ہوگا کہ ایک ماں کے لیے کتنا شرف کہ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے زینب آتی ہے، ام کلثوم آتی ہے کہ آگے اس جوان کو دیکھنے گویا اپنے نانا کو دیکھ لیا۔ علی اکبر باہر آئے، آ کر اپنے بابا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ امام نے اس آنے والے مہمان عرب کو آواز دی، لے بھائی جس مقصد سے آیا ہے دیکھ لے۔ ادب سے سر جھکائے بیٹھا تھا، امام کے ارشاد کے بعد سر بلند کیا، علی اکبر پر نظر پڑی۔ تاریخ کا منظر یہ ہے، جیسے ہی شہزادے کو دیکھا لرزا، کانپا، غش کھا کے گر گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو دوڑ کر لپٹ گیا اپنے آقا کی خدمت میں، قدموں سے لپٹا عرض کرتا ہے آقا دعا کر دیے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا فرزند دے۔ امام کا سوال کیا ہے؟ امام نے پوچھا بھائی پہلے یہ بتلا
میں دعا تو کر دوں لیکن پہلے یہ بتلا کہ اگر اللہ تجھ کو ایسا ہی ایک بیٹا دے اور اس کے پیر میں تیر چبھ جائے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ بس سن کے تڑپ اٹھا، آقا یہ تو نہ ہوگا، چاہے میری آنکھ میں تیر چبھ جائے مگر اس کے پیر میں نہ چبھے۔ بس سننا تھا، فرمایا بھائی پھر تو ایسے فرزند کی تمنا نہ کر، میرا یہ لال تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ہونے کے لیے، پارا پارا ہونے کے لیے میرے سامنے کھڑا۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ایسا فرزند، اور امام اس کو اس لیے پرورش فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے، حق کے لیے اپنی قربانی پیش کرے گا۔ چند جملے اور، وہی علی اکبر۔ دل میں ایک واقعہ چھوٹا سا اور، بعد واقعہ کربلا، جناب لیلا کا حال یہ تھا کہ اپنے گھر میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، والی اکبرا والی اکبرا کہہ کے روتی تھی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں جس کا جوان بیٹا چلا گیا وہ کس کرب و بے چینی سے روتی ہوگی۔ اس کو سمجھنا ہے تو اس روایت کو سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ایک اور عرب مدینے وارد ہوا، محلے بنی ہاشم سے اپنے ناقے پر بیٹھا ہوا گزر رہا ہے کہ گھر کے سامنے ناقہ رک گیا، بڑھانا چاہا نہیں بڑھا، جب کسی طرح نہیں بڑھا تو نیچے اترا، مہار پکڑ کے بڑھانا چاہا، اب جو دیکھا تو ناقے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ناقہ بڑھنا نہیں چاہتا۔ اب جو غور کیا تو معلوم ہے کہ مکان کے اندر سے کسی بیوی کی رونے کی آواز بنا، وہ بے چین ہوا، دقل بھاگ کیا، ایک کنیز دروازے پہ آئی، پوچھا ہے آنے والی یہ بتلائیے گھر کس کا ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس گھر میں کوئی بیوی اس طرح رو رہی ہے کہ میرے جانور تک پر اثر ہو رہا ہے۔ کہا تو نہیں جانتا یہ گھر حسین ابن علی کا ہے، رونے والی ماں لیلا اپنے جوان پر رو رہی ہے۔ بس دوستو ختم کیا آپ کے سامنے اپنی بات کو۔ اب اتنا اندازہ کر لیے جو ماں زندگی بھر اپنے جوان کو روتی رہی، لیکن جب زندگی میں اس نے اپنے جوان کو سامنے دیکھا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا۔ پارا پارا لاشا ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم ہے، اس عالم میں ایک مرتبہ ہاتھوں والی اکبر کو اٹھا لینا چاہا، تاریخ نے لکھا چاروں طرف بیویاں جمع ہو گئی، والی اکبرا والی اکبرا کا ماتم کر رہی تھی کہ زینب نے دیکھا لیلا کدھر گئی، چل کر انہیں تو تعزیت دیں۔ دیکھا خیمے کے گوشے میں لیلا سر سجدے میں رکھے ہوئے، اللہ والے تیرا شکر، تو نے اس قربانی کو قبول کیا، تیری بارگاہ میں لیلا شکر۔